کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے وہ ہمیں جواب نہیں دے رہا۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ ہماری سب دعائیں سنتا ہے، بہت غور سے سنتا ہے، بہت پیار سے سنتا ہے۔ ہماری ہر پکار پر ہماری طرف دوڑا چلا آتا ہے اور ہماری ہر دعا کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے کب اور کیسے دینا ہے۔ اسی لیے نا امید مت ہو، ایک دن تمہیں وہ سب دے گا جس کے لیے تم اپنا ہر راستہ چھوڑ کر اللہ کے راستے کو اپنایا ہے۔ اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ تم توکل تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ کچھ کو فوراً دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے، اور کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آواز کو وہ سننا چاہتا ہے اور عطا بھی مانگ سے زیادہ انہوں کا کرتا ہے۔ میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ وہ جانتا ہے تمہاری خاموش اذیت کو، وہ جانتا ہے تمہاری درد بھری سسکیاں، وہ جو تمہارے دل کی دھڑکنوں کی آواز سے واقف ہے، تو وہ تمہاری ہر کہانی کی باریکی کو بھی جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کس وقت تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس پر یقین رکھو، وہ تمہارا مخلص دوست ہے۔ اللہ امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان، دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان، تمہارے انتظار کا امتحان، برداشت کا امتحان، اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور ہم اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنے قریب نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کے مزید قریب کر دیا ہے۔ تم دیکھو گے کہ کیسے تمہاری دعاؤں میں خلوص بھر گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر پڑی درد کی اس دھن کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنے طرف لے کر آنے کا۔ اللہ نے انسان کو تحفہ دینے کا وعدہ کیا ہے صبر کے ذریعے۔ جب اللہ ایک بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہے تو صبر کرنے والے کے بدلے جنت ملا کرتی ہے۔ اب صبر کرنے پر اتنی بڑی چیز مل رہی ہے تو ہم یہ چھوٹی چھوٹی پر کیوں صبر نہیں کر پاتے؟ اللہ پر یقین نہیں ہے کیا؟ یقین ہے تو کیوں کمزور محسوس کرتے ہو خود کو؟ رب کہتا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں، مجھ سے مانگو، میں عطا کرتا ہوں۔ جب اللہ نے خود وعدہ کیا ہے تو کیوں لوگوں میں سکون ڈھونڈتے ہو؟ کبھی خود کو ٹائم دیا ہے؟ خود کو وقت دو، خود کے ساتھ وقت گزارو۔ توکل ایسا خوبصورت تعلق ہے جو مومن کا اپنے رب کے ساتھ ہے، جس کی بنا پر وہ ہر مصیبت، غم، پریشانی میں اپنے رب سے خیر کی امید نہیں چھوڑتا، جس کی بدولت اس کی پریشانی اپنی اصلی شکل سے بہت چھوٹی اور تھوڑی رہ جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کوئی ذات اتنی بااختیار اور پاورفل ہو سکتی ہے جتنا رب العزت ہے۔ تو وہ ذات بار بار قرآن کریم میں یہ یقین دلا رہی ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے، نہ کوئی مددگار۔ ایسا دوست اور ایسا مددگار جو ہر وقت، ہر لمحہ، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے اور کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ نیک تو نیک، اگر انسان گنہگار ہو پھر بھی مدد کے لیے تیار ہے۔ وہ ایسا دوست ہے، چاہے کتنی بھی غلطیاں کر لو دھتکارتا نہیں، صرف 2 ندامت کے آنسو بہا لو تو سب معاف کر دیتا ہے۔ ماضی کے تانے بھی نہیں دیتا، نہ اپنے بندوں کو رسوا کرتا ہے، اور ان کو اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ بندے تو اپنے رب پر ایسا گمان رکھ اور یقین کے ساتھ اس پر ڈٹ جا۔ میرے رب کی مثال کوئی ہے ہی نہیں، اور ایسی ہی ذات بھروسے کے قابل ہے جو ہر لمحہ ہر ایک کی فریاد سن بھی رہا ہے اور ہر ایک کو دیکھ بھی رہا ہے۔ تمہاری ہر وہ دعا جو تم نے پوری شدت سے مانگی ہے وہ اللہ کے پاس بہت سنبھال کر رکھی ہوئی ہے۔ وہ تب تمہیں نوازے گا جب صحیح وقت ہوگا۔
جب اس کی مصلحتوں کے تحت تم نوازے جاؤ گے، اور بے شک تمہاری عرش تک گئی کوئی صدا بھی خالی نہیں جائے گی۔ ایک ایک پکار کا جواب وہ رب ضرور دیتا ہے۔ یقین جانو کہ یہ مشکلات محض چند گھڑیوں کی ہے۔ بہت جلد اللہ تمہیں وہ عطا فرمائے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہے اور جس کی تمہیں ضرورت ہے، اور بے شک وہ رب ہی ہماری ضرورتوں سے پوری طرح واقف ہے۔ آزمائش ایک طرح سے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے بھی آتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ بہت کمزور ہو آپ، اسی لیے انہی چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے جو آپ کی من پسند ہوتی ہے۔ اور یقین کرو، اسی آزمائی سے آپ اتنے مضبوط ہو جاتے ہو کہ کوئی آپ کو کچھ بھی بول دے آپ کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ خود بھی مضبوط ہو جاتے ہو اور اللہ سے آپ کا رشتہ بھی مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر آپ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہے تو جان لو اللہ تمہیں مزید اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ جب تک آزمائے گا جب تک تم مکمل اس کی محبت سے سرخرو نہیں ہو جاتے۔ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو پھر کیوں مطمئن نہیں، کیوں سوچوں میں گھیرے ہوئے ہو، کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں، کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔